بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے بزرگ کی جو پاکستان میں ایک صوبہ سندھ کا ایک شہر ہے سیمن شریف، اس میں وہ مدفن ہیں، دفن ہوئے ہیں سخی شہباز لال قلندر ان کا نام ہے۔ بہت صاحب کرامت بزرگ ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب اولیاء اللہ میں بڑا ان کا نام ہے، تو ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو ایک ہی آپ کی کرامت میں نے بیان کرنی ہے، زیادہ تفصیل میں جائیں تو ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ آپ نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں گزار دی اور تبلیغ میں گزاری، تو حضرت سخی لال شہباز قلندر جا رہے تھے سفر میں، تو ایک ریچھ کا یا بندر کا جو تماشا کرنے والے ہیں ان کو قلندر کہتے ہیں۔ پہلے زیادہ لوگ تھے، اب خال خال رہ گئے ہیں، لیکن اب بھی ان کو قلندر ہی کہا جاتا ہے۔ تو بندر کا تماشا دکھانے والا ایک قلندر لوگوں کو تماشا دکھا رہا تھا، لوگ جمع تھے اور وہ ڈگڈگی اس نے پکڑی ہوئی تھی ہاتھ میں، تو ڈگڈگی بھی بجا رہا تھا اور اس کا بندر ناچ بھی رہا تھا، خود بھی وہ ساتھ ساتھ تماشا کر رہا تھا۔ تو یوں وہ قلندر لوگوں کو تماشا دکھا رہا تھا کہ ادھر سے لال شہباز قلندر وہاں پہ پہنچے، وہ بھی کہیں جا رہے تھے، تو وہ بھی وہاں پہ رک گئے۔ تو لوگ آپ کو جانتے تھے، لوگ عقیدت اور احترام کرتے تھے آپ کا۔ وہ لوگ آگے پیچھے ہو گئے کہ بزرگ آ گئے ہیں، تو لوگ آگے پیچھے جب چلے گئے تو وہ چونکہ تماشا دکھا رہا تھا، اس کا وہ مجمع اکھڑ گیا، تو اس نے آگے سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے تم بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں تو قلندر ہوں۔ تو لال شہباز قلندر نے فرمایا کہ میں بھی قلندر ہوں۔ اس نے کہا آپ کیسے قلندر ہیں؟ نہ آپ کے پاس کوئی ڈگڈگی ہے، نہ آپ کے پاس بندر ہے، نہ آپ کے پاس ریچھ ہے، تو آپ قلندر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو قلندر تو تماشا کرتے ہیں، آپ کوئی تماشا کر کے دکھا سکتے ہو؟ تو لال شہباز قلندر نے کہا کہ آپ بھی قلندر ہو، ایسے کرو پہلے آپ تماشا کر کے دکھاؤ مجھے، تو پھر بعد میں بھی کچھ کر کے دکھا دوں گا۔ تو اس نے ڈگڈگی بجائی اور بندر کو نچانا شروع کر دیا۔ تو یوں اس نے کچھ تماشا کیا اور لال شہباز قلندر سے کہنے لگا کہ لو میں نے تو تماشا دکھا دیا ہے، اب آپ تماشا دکھاؤ۔ تو سخی شہباز قلندر نے فرمایا کہ ادھر میرے ساتھ آؤ۔ دو ٹیلے تھے ریت کے، ایک ادھر درمیان میں گہری جگہ تھی اور وہاں ایک جھاڑی تھی۔ آپ نے فرمایا ایسے کرو اپنے بندر کو اس جھاڑی سے باندھ دو۔ بندر کو جھاڑی سے باندھ دیا، فرمایا ڈگڈگی بھی ادھر ہی رکھ دو۔ اس نے ڈگڈگی ادھر رکھ دی اور ایک دونوں ٹیلوں کے درمیان ایک خط کھینچ دیا، ایک لکیر کھینچ دی اور فرمایا لو میں بھی اب تماشا کرنے لگا ہوں اور میرے تماشے کو ذرا دھیان سے دیکھنا اور سننا۔ تو کہنے لگے کہ اس لکیر سے اس پار چلے جاؤ، لکیر کراس کرو، دوسری طرف چلے جاؤ اور خیال رکھنا کہ واپس نہ لوٹنا۔ جو ہی اس قلندر نے، بندر والے نے وہ لکیر پار کی، جو ہی اس نے قدم دوسری طرف رکھا تو جہان ہی بدل گیا۔ معتدل موسم، خوشگوار وادیاں، خوشگوار ندی نالے اور اپنے پھلدار درخت، پھولدار پھلواڑیاں، تو یوں اس نے دیکھا عجیب ماحول ہے، عجیب قسم کی وہاں آب و ہوا ہے، خوشگوار، ہر چیز خوشگوار ہے۔ اور اس کے اثناء میں اس نے دیکھا کہ دور سے ایک لشکر گھوڑوں پر سٹ پٹ دوڑاتا ہوا اپنے گھوڑوں کو وہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ ڈر گیا کہ یہ پتہ نہیں کون ہے اور مجھے میری طرف کیوں آ رہے ہیں۔ جب وہ اس کے قریب آیا لشکر، تو جو ان کا سپہ سالار تھا اس نے آتے ہی ان کو سلام کیا، اس قلندر کو سلام کیا اور اس کی قدم بوسی کر کے کہنے لگا کہ سرکار آپ کہاں تھے؟
اے بادشاہ سلامت، آپ کہاں گم ہو گئے تھے؟ محل آپ کے بنا ویران لگتا ہے، ملکہ عالیہ آپ کی فراق میں، آپ کی جدائی میں رو رو کے بے حال ہو گئی ہیں، تو آپ آئیں ہمارے ساتھ چلیں، ہم تو بڑے عرصے سے آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو وہ حیران پریشان اس کو ساتھ لیا، محل میں چلے گئے، تو محل میں اس نے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی، تو شادیاں کی، بچے ہوئے، سلطنت پہ حکومت کی، بڑا اس نے انجوائے کیا اپنی زندگی کو۔ اور ایک دن اپنے لشکر کو لے کے وہ اسی طرف، اسی جگہ پہ واپس پہنچا تھا، تو ایک جگہ اکیلا بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا اپنے بارے میں کہ میں کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میرے ساتھ کیا بنا ہے، میرا پیچھا کیا ہے، میری نسل کیا ہے، میں کس نسل سے ہوں، یہ سوچ رہا تھا کہ وہاں سے اٹھا اور اپنے خیال میں چلتا چلتا وہ دوسری طرف آ گیا، وہ لائن کراس کر آیا۔ جو ہی اس نے لائن کراس کی تو وہ سب کچھ بدل گیا، نہ وہ سلطنت رہی، نہ وہ وادیاں رہی حسین، نہ وہ ندی نالے رہے، نہ وہ پھلدار درخت رہے، نہ وہ موسم رہا، جہاں سے گیا تھا اسی جگہ پہ اسی وقت وہ واپس آ گیا۔ دیکھا تو اس کا بندر وہ جھاڑی سے بندھا ہوا ہے، ڈگڈگی پاس پڑی ہوئی ہے، اور پیچھے لال شہباز قلندر کھڑے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ تو جب اس نے دیکھا لال شہباز قلندر کو تو وہ کہنے لگا کہ میری سلطنت کہاں گئی، میری حکومت کہاں گئی، میرے لوگ کہاں گئے، میری ملکہ عالیہ کہاں گئی، میری بیویاں، میرے بچے، میرے محل کہاں گئے؟ تو لال شہباز قلندر نے فرمایا، ایک تماشا تم نے مجھے دکھایا تھا اور ایک تماشا میں نے دکھا دیا ہے۔ میں نے تجھے کہا تھا واپس نہ آنا، اگر تم ادھر ہی رہتے تو زندگی گزارتے رہتے، اب تم نے چونکہ واپس اس لائن کو کراس کر لیا ہے، ابھی تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ اور روتا ہوا اس نے اپنا بندر کھولا اور جھاڑی سے، اور ڈگڈگی ہاتھ میں پکڑی اور ڈگڈگی بجاتا ہوا وہ وہاں سے نکل گیا۔ ناظرین، یوں لال شہباز قلندر بہت بڑے بزرگ تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بزرگوں کا فیض ہمیں بھی نصیب فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔